मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। वल्लदीन हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लदीन हुम बिशहादातिहिम काइमून। गवाही पर कायम होते हैं, सीधी गवाही देते हैं। आज जो गवाही दी जाती है वो ये नहीं देखा जाता कि सच क्या है झूठ क्या है, बल्कि पहले से सोच लिया जाता है कि मैंने फेवर किसको करना है। जब झगड़े होते हैं आपस के, उसमें हमने अपने खानदान को फेवर करना है बस, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। कौमों की लड़ाइयाँ होती हैं तो हमने अपनी कौम का साथ देना है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। ये तो अल्लाह की तालीमात, अल्लाह रसूल की तालीमात नहीं है भाई। ये गवाही पर जो है ना, इंसाफ के साथ कायम रहो। वमन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, जो गवाही को छुपाएगा उसका दिल गुनहगार है। दोनों काम हराम है, गवाही का छुपाना भी और गलत गवाही देना भी। आपको मालूम है कि सही बात क्या है लेकिन आप नहीं बता रहे। देखो इस जमाने में ना, सही बात पे कायम रहना, सही बात लोगों को बताना जिसको आप ठीक समझते हो, बहुत मुश्किल काम है। वजह उसकी है कि इससे आप पूरी दुनिया में तन्हा होना शुरू हो जाते हो। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला ने एक ज़बरदस्त बात लिखी है। फरमाया कि जो मुहक्किकीन लोग हैं ना, मुहक्किक जो रिसर्चर होते हैं, अक्सर ज़ेरे इताब रहते हैं। ज़ेरे इताब का मतलब अक्सर बेचारे काबिल मलामत होते हैं, लोग बुरा भला कह रहे होते हैं। क्योंकि लोग जो बात कर रहे होते हैं, अक्सरियत जो बात कर रही होती है, उसके पीछे रिसर्च नहीं होती। उसके पीछे होता है माहौल। माहौल क्या कह रहा है, सीजन क्या चल रहा है। जैसे आम खाने का सीजन चलता है तो सब तरबूज खा रहे होते हैं या आम खा रहे होते हैं? आम खा रहे होते हैं ना। आइसक्रीम का सीजन चल रहा है तो सूप पी रहे होते हैं या आइसक्रीम पी रहे होते हैं? आइसक्रीम खा रहे होते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। और सूप का सीजन चलता है सर्दियों में तो उसमें सूप पीते हैं या आइसक्रीम खाते हैं? सूप पीते हैं। तो सीजन चलता है। मुहर्रम खत्म होगा, शादियों का सीजन दे दनादन शुरू। अब लोग कहते हैं फिर शादियों की बातें शुरू कर दी मुफ्ती साहब ने। मुहर्रम में भी शादी जायज है भाई। तो लेकिन सीजन चलना शुरू हो जाता है। रमजान के बाद सीजन, सब दूल्हा बने हुए हैं, जो नहीं वो बने होते वो दोबारा, उनका दिल चाहता है हम दोबारा बन जाएं। तो सीजन से चलती हैं सब चीजें। तो अवाम का हिसाब ये है कि वो देखते हैं कि माहौल क्या चल रहा है। जो भी रिसर्चर होते हैं ना, हकीकी मानों में, वो वाले रिसर्चर नहीं जो आजकल मार्केट में मुहक्किक बन के आए हुए हैं। ये तो मुहक्किक की, इनको तो हवा भी नहीं लगी। ये तहकीक किसे कहते हैं? ये तो फेंकते रहते हैं बस लंबी लंबी। मैं इन मुहक्किकीन की हैसियत आपको बताता हूं। इनकी हैसियत, आजकल के जो नाम नेहाद मुहक्किकीन चल रहे हैं ना, मजहबी स्कॉलर, जो प्रॉपर वे में आलिम नहीं बनते। आजकल एक और मंजन चलना शुरू हो गया है कि सुन्नत मुअक्कदा कुछ भी नहीं होता, या तो फर्ज है या नवाफिल है। फर्ज पढ़ना जरूरी है, बाकी सब फमन ततव्वा खैरन फहुव खैरुल लहू। कुरान की आयत पढ़ी जाती है कि जो इजाफी जो भी कुछ करेगा वो उसके लिए बेहतर है, यानी ना करे तो ठीक है, कर ले तो अच्छी बात है। तो इसकी बुनियाद बना के कितने लोगों ने फजर की सुन्नतें भी छोड़ दी, जोहर की सुन्नतें भी छोड़ दी, मगरिब इशा की सुन्नतें भी छोड़ दी। तो ये नाम नेहाद जो मुहक्किकीन आजकल आए हुए हैं ना, इनकी बातों में मत आया करो। एक दो हदीसें पढ़ लेते हैं और इनको कभी भी जवाब दलाइल से मत दिया करो। इनको हमेशा जवाब दिया करो इल्जामी। इल्जामी जवाब का मतलब ये होता है, ये उसूल हमेशा के लिए पल्ले बांध लो। बातिल के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो दलील से बात करे। वो दलील आपको दलील इसलिए लग रही होती है कि आपका इल्म बहुत कम होता है। तो आप उसको दलील दोगे, वो फिर दलील का जवाब देगा, उलझा देगा आपको। अब आलिम को तो पता चल जाएगा यहां गड़बड़ कर रहा है, ये आमी आदमी के लिए मुश्किल होती है। तो हमेशा जब भी किसी अहले बातिल से आपका मुकाबला होना, इल्जामी जवाब दिया करो। इल्जामी
الزامی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الزامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا یہ اصول ٹھیک مان لیتے ہیں ہم، تو پھر آپ خود اس اصول کو کئی جگہ پہ کیوں توڑ رہے ہو؟ آپ بھی تو اس اصول کو خود کئی جگہ پہ توڑتے ہو. تو یہ لوگ جو کہتے ہیں نا سنت موقع، لوگ ویسے ہی نماز نہیں پڑھ رہے آج کل، پڑھتے ہیں تو اتنی لنگڑی لولی نمازیں کہ سنت موقع ہی ختم کر دیں. تو جو بھی آپ سے کہا کرے نا سنت موقع نہیں ہوتی، تو اس سے کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر ہم پھر نماز ایسے شروع کریں گے، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سبحانک اللہم یہ لازم نہیں ہے. ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پڑھو، اس سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھنے کی ضرورت، بلکہ ہم وضو سے شروع کرتے ہیں. وضو میں صرف 4 فرض ہیں، قلی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ناک میں پانی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نفل ہے جو ڈال لے ٹھیک ہے، نہیں ڈالے ساری زندگی نہ ناک میں پانی ڈالے. اور 1 دفعہ چہرہ دھونا فرض ہے، 3 دفعہ فرض نہیں ہے، ایک ہی دفعہ دھوئے، کیا ضرورت ہے 3 دفعہ دھونے کی؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھو لے تو ثواب ہی ملے گا نا، اس لیے ہم ترغیب دیتے ہیں کہ دھو لیں. بھائی آپ وہاں یہ بھی تو کہو نا کہ ایک چیز فرض نہیں ہے تو لوگ اس کو لازم کیوں سمجھ رہے ہیں؟ کوئی دھوئے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو نہ دھوئیں، کچھ لوگ ایسے ہوں جو سنت موقدہ کے ساتھ نماز پڑھیں، کچھ ایسے ہوں جو بغیر سنت موقدہ کے ساری زندگی پڑھتے رہیں. تو جو چیز لازم نہیں ہے اس کی تاکید کیوں کر رہے ہو آپ؟ تو ایسا ہونا چاہیے کہ 1 دفعہ چہرہ دھوئیں اور 1 دفعہ بازو دھوئیں، بس اتنا کہ ہاتھ گیلے ہو جائیں. 3 دفعہ کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر جب نماز پڑھیں تو سورہ فاتحہ سے ڈائریکٹ شروع کر دیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کی، ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر جب رکوع میں جائیں تو بہت سے فقہا کے نزدیک رکوع کی تسبیحات لازمی نہیں ہے، سنت ہے، سنت موقدہ ہے، تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھک سے رکوع کیا اور ایسے کر کے ٹھک سے کھڑے ہو گئے. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی ضروری تھوڑی ہے. آپ کسی بھی مفتی سے پوچھیں کہ کسی سے رکوع کی تسبیحات اگر رہ جائیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ وہ کہے گا ہاں ہو جائے گی، کیونکہ واجب نہیں ہے. اور اگر کسی کے نزدیک واجب ہے تو 3 دفعہ واجب نہیں ہے، 1 دفعہ واجب ہے. تو 3 دفعہ بالکل نہ پڑھیں، 1 دفعہ پڑھ لیں، اور ہمیشہ یہی معمول بنائیں. پھر سجدے میں جائیں تو 1 تسبیح پڑھ لیں، اور وہ بھی نہ پڑھیں تو بھی کوئی ضروری نہیں ہے. اس طریقے سے 4 رکعتیں پڑھیں، اور آخری رکعت میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنا لازم نہیں ہے، کسی کے نزدیک بھی واجب نہیں ہے، سنت ہے، تو وہ بھی نہ پڑھیں. ہمیشہ اتحیات کے بعد سلام پھر لیں. اور ہاتھ باندھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہاتھ کھول کے نماز پڑھ لیں. تو جب شریعت کے ہر حکم میں، یہ تو صرف ایک حکم ہے نا، افطار روزہ جب آپ رکھتے ہیں تو افطار میں جلدی کرنا کیا واجب ہے؟ اگر کوئی جلدی افطار نہیں کرے گا تو کسی سے سنا گناہ گار ہوگا. میری طرف توجہ، کوئی گناہ نہیں ہے بھائی، بہتر ہے جلدی کر لیں افطار، تو نہ کریں، 1 گھنٹے بعد افطار کر لیا کریں. تو یہ پورا دین جو ہے نا ہمارا، یہ ڈھانچہ رہ جائے گا، کھوکھلا ہو جائے گا بالکل. فقہائے کرام نے دین کو بہت اچھی طرح سمجھا ہے، بہت ڈیپ میں گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی دیر آر 2 ٹائپس آف سنت. سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ہم نے جب نبی کی سیرت میں غور کیا تو پتا چلا کہ کچھ سنتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی تاکید نہیں ہے، وہ چھوڑ دیں ساری زندگی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کچھ سنتیں ایسی ہیں جن کی تاکید ہے، اور تاکید کی وجہ سے ان کو کیا کہا گیا؟ سنت مؤکدہ. وہ کبھی کبھار چھوٹ جائیں تو ٹھیک ہے، بلا وجہ چھوڑنا وہ ٹھیک نہیں ہے. جو چھوڑنے کا معمول بنا لے گا تو غالب گمانے کے وہ گنہگار ہوگا، اور اس کو یہ کام کرنے نہیں دیا جائے گا، قابل ملامت ہوگا، برا بلا کہا جائے گا اس کو. لہذا اگر کوئی نماز شروع کرتا ہے، نہ سبحانک اللہم پڑھتا ہے، نہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتا ہے، نہ رکوع کی تسبیحات پڑھتا ہے، نماز تو ہو گئی بھائی، فرض ہے، اللہ نے فرض کی، جو فرائض تھے وہ پورے کر لیے. قضا اب اس کی قضا لازم نہیں ہے، فرض ادا ہو گیا. کیا اس پر ہم یہ آیت پڑھ لیں گے فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ؟ جو اضافی کرنا چاہے ثنا بھی پڑھ لے اور درود شریف بھی پڑھ لے، وہ بہتر ہے، نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں. نہ نماز کیا کہلائے گی؟ ناقص.
تو جیسے نماز کے اندر دو طرح کی سنتیں ہیں, کچھ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ, اسی طرح نماز کے باہر کی بھی کچھ سنتیں ہیں, کچھ سنت مؤکدہ اور کچھ سنتیں غیر مؤکدہ. نبی نے کبھی بھی فجر کی نماز سے پہلے 2 سنتیں ضائع نہیں کی ہیں, اور یہ نماز میں شامل ہیں, فرائض کی تکمیلات کے لیے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمیں کچھ سنتیں ایسی ملتی ہیں جو فرائض کے توابع میں سے نہیں ہیں, فرائض کے تابع نہیں ہیں. جیسے اشراق کی نماز, کسی نے فجر نہ بھی پڑھی ہو تو اشراق پڑھے گا, ہو جائے گی. عشاء نہ بھی پڑھی ہو تہجد پڑھے گا, تہجد کہلائے گی وہ. لیکن فجر کی 2 سنتیں جب ہی سنت کہلائیں گی جب 2 فرض بھی ہو اس کے ساتھ, کیونکہ وہ ہیں ہی فرض کی وجہ سے ہیں, وہ فرض نہ ہوتی تو وہ بھی نہ ہوتی. ظہر کی سے پہلے کی 4 سنتیں ان کی انڈیویجولی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ جب ہی ہیں جب ظہر کے 4 فرض آپ نے پڑھنے ہیں. اسی طرح ظہر کے بعد کی 2 سنتیں جب ہی ہیں جب ظہر کے 4 فرض پڑھنے ہیں. کوئی اکیلے 2 سنتیں پڑھ کے چلا جائے تو اس کی کوئی حیثیت, وہ عام نوافل ہوں گے وہ. تو یہ جو سنتیں ہیں جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی کی ہے, جب بھی فجر پڑھی آپ نے فجر کے ساتھ پہلے 2 سنتیں پڑھی ہیں اس میں, جب بھی آپ نے ظہر پڑھی اس سے پہلے آپ نے 4 پڑھی ہیں, اور اس کے بعد بھی آپ نے 2 پڑھی ہیں. اس پہ صحیح حدیث موجود ہیں. تو اس لیے فقہائے کرام نے ان میں بھی تفریق کی ہے, ایک سنت مؤکدہ اور ایک سنت غیر مؤکدہ. تو اب آپ نے ایک فتویٰ جاری کر دیا کہ فرائض پڑھ لو بس کافی ہے, اس کے ساتھ سنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ کو سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کا فرق معلوم نہیں ہے. اور میں آسان مثال دیتا ہوں, بہت سے علماء کے نزدیک قربانی واجب نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں سنت مؤکدہ ہے, یعنی چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے صاحب استطاعت پر, کیونکہ اتنی اس پہ وعید ہے. آپ نے انکار کر دیا سنت مؤکدہ کوئی چیز ہی نہیں ہے, تو جب انکار کر دیا تو وہ تو بہت سارے دین کے حکام غائب ہو جائیں گے. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم بشہاداتهم قائمون. گواہی پر قائم ہوتے ہیں, سیدھی گواہی دیتے ہیں. آج جو گواہی دی جاتی ہے وہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے, بلکہ پہلے سے سوچ لیا جاتا ہے کہ میں نے فیور کس کو کرنا ہے. جب جھگڑے ہوتے ہیں آپس کے, اس میں ہم نے اپنے خاندان کو فیور کرنا ہے.